کہ جس میں ناظرین جو آیات ہماری الحمدللہ چل رہی تھی، اس میں خاص طور پر یہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین، اور یہ آیت نمبر 88 ہے کہ جس میں ناظرین یہ فرمایا گیا تھا کہ اور آپ اس متاع دنیاوی کی طرف رشک سے نہ دیکھیں جو ہم نے کافروں کے کئی گروہوں کو جو ہے وہ دیا ہے، اور نہ ان کافروں پر افسوس کریں، اور ایمان والوں کے لیے اپنی رحمت کے بازو جو ہے وہ جھکائے رکھیں۔ اب اس میں ناظرین ہم نے آپ کو بتایا کہ اس میں بالخصوص کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیونکہ بہت سے مترجمین نے اور تفسیر کرنے والوں نے یہاں پر یہ جو ہے وہ ناظرین غلطی کی ہے، کہ بلکہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے نسبت حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف کی، اور کئی مفسرین نے ناظرین اس پر فرمایا کہ یہ خطاب بظاہر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے، لیکن اس سے مراد جو ہے وہ مسلمان مراد ہے، آپ کی امت مراد ہے، کہ آپ کی امت کو دنیاوی لالچوں سے جو ہے وہ بچنے کا حکم دیا گیا۔ اور بعض اوقات ہم بھی دیکھتے ہیں نا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، میرے پاس کتنے لوگ آتے ہیں کہ وہ کافر ہیں، ان کے پاس تو سب کچھ ہے، ہمارے پاس سب کچھ نہیں، چلیے جی یہ مسلمان ہے، وہ سارے دنیا کے الٹے سیدھے کام کرتا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس نہیں۔ تو یاد رکھیں کہ مسلمان دنیا میں دنیا کے لیے نہیں آیا، بلکہ وہ دنیا میں آخرت کمانے کے لیے آیا ہے، کافر دنیا میں دنیا کے لیے آیا ہے۔ تو ناظرین اسے دنیا کی برتنے کی چیزیں دے دی جاتی ہیں، اور وہ کوئی اگر نیکی والا کام بھی کرے تو اس کا اجر بھی دنیا میں مل جاتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اسی طریقے سے جو نافرمان ہوتے ہیں نا، اگرچہ مسلمانوں لیکن نافرمان ہوتے ہیں اور حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں، تو پھر انہیں دنیا میں برتنے کے لیے سب کچھ دے دیا جاتا ہے، پھر آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا، محروم کر دیے جاتے ہیں، ظاہر پھر جہنم کا عذاب بھی ہے۔ تو اب ناظرین یہ بھی بتانا ہم نے بتایا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ بھی نہ ہو اور آپ فقر میں ہو، نہیں، سب کچھ تھا، سب کچھ تھا۔ میں نے حدیث پاک، کتنی احادیث کریمہ اس بات پر دلیل ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو یہ پہاڑ سونا بن کر آپ کے پیچھے چلے، تو فرمایا کہ نہیں، میں ایسا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ میں ایک دن کھاؤں پیوں اور شکر ادا کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں تو صبر اختیار کروں، میں صابر اور شاکر بننا چاہتا ہوں۔ تو سب کچھ ہوتے ہوئے فقر کو پسند فرمانا ناظرین یہ اتنا آسان نہیں ہے، تقریباً مطلب ناممکن ہے، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ میں عرض کرتا ہوں لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور بریک سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے چھوڑ دینا یہ اتنا آسان کام نہیں، لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا۔ وہ میں نے نماز والی روایت سنائی تھی نا کہ نماز آپ جو ہے نماز پر تھے، یعنی آپ مقام نماز مصلی پر تھے، لیکن پھر تشریف لے گئے، پھر آئے، تو بعد میں صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا کیوں آپ نے فرمایا؟ تو فرمایا کہ ہمارے پاس سونے کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا، اور میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ ہمارے پاس سونے کا ٹکڑا ہو اور اس حال میں شام کا وقت ہو جائے یا رات ہو جائے، سو میں اسے تقسیم کر کے پھر آیا ہوں، اللہ کی راہ میں دے کر آیا ہوں۔ اور ناظرین پھر ایسا بھی وقت آیا نا کہ دیکھیں اگر یہ فقر کو اختیار نہ فرماتے تو ناظرین فقیر کس کی پیروی کرتا، غریب کس کی پیروی کرتا؟ ایسا وقت بھی آیا کہ چولہوں پر کوئی سالن وغیرہ نہیں، کوئی کھانا وغیرہ نہیں ناظرین و سامعین، اور پیٹ پر پتھر بھی باندھے گئے، یہ بھی نظارہ جو ہے وہ صحابہ کرام نے دیکھا۔ اور پھر یعنی ایسے معاملات آئے، لیکن آپ نے اختیار اسے فرمایا، فقر کو پسند فرمایا ناظرین و سامعین۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ، اچھا صحابہ کرام کو بھی تعلیم یہی تھی، کیونکہ صحابہ کرام تو صحبت سے فیضیاب ہونے کے لیے ہیں، تو صحبت سے فیضیاب ہو رہے ہیں، تو ان کو پھر ان چیزوں کا عادی بنایا تاکہ کوئی بھی جیسا بھی وقت آ جائے تو یہ اپنے جو ہے وہ راستے سے نہ ہٹیں، استقامت کے ساتھ لگے رہیں۔ تو پھر ایسا ہی ہوا نا، پھر صحابہ کرام میرے مصطفیٰ کے فیض یافتہ تھے، پھر ناظرین دنیا پر کیسی حکومت کی، اور پھر کس طرح یعنی ان کی حکمرانی کا ڈنکا بجتا رہا، آج تک بجتا ہے۔ اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اب
ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم فقر کو اختیار کریں اور دنیا داری چھوڑ دیں؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو تکلیف نہیں دی، یعنی تکلیف مالا یطاق نہیں فرمایا، بلکہ اتنا کہ جتنا اس کی طاقت ہے۔ اچھا، اب کیا ہے ناظرین کہ احادیث کا یا قرآن کا یہ منشا ہرگز نہیں کہ انسان دنیا کو چھوڑ دے، جنگلات اور پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف نکل جائے، کیونکہ بقدر ضرورت دنیا داری سے حصہ لینا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے حدیث پاک بھی سنائی۔ اچھا، اب نبی علیہ السلام کی طرف دیکھیں، ایک حدیث پاک میں ہے کہ خوشبو کی محبت میری طرف ڈالی گئی، اور فرمایا کہ دنیا کی چیزوں میں سے عورتوں کی اور خوشبو کی محبت ڈالی گئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بعض اوقات کچھ اسلام پر اعتراض کرنے والے ناظرین کچھ دوسرے انداز میں اس کا معنی لیتے ہیں۔ میں ایک بات کہوں گا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی پاک بازی کی گواہی نا دنیا دیتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اپنے تو اپنے غیر بھی انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ جو یہ فرمائے لعمرک، جو یہ فرمائے کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبل، بتاؤں کہ کوئی ایسی بات بتاؤ کہ جو کسی چیز کے منافی ہو، اخلاق کے منافی ہو، میں نے عمر ساری تمہارے درمیان میں گزاری ہے، بتاؤ۔ کوئی ناظرین انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، لیکن ہر کوئی صادق و امین کہا کرتا تھا، آپ کی پاک بازی کی گواہیاں دیتا تھا۔ 25 سال کی عمر ہے، عین جوانی ہوتی ہے، لیکن بیوہ سے شادی فرمانا، اپنے سے 15 سال کی بڑی خاتون سے شادی فرمانا، ناظرین و سامعین، یہ پاک بازی کی دلیل ہے کہ آپ نے جو ہے، بلکہ آج آپ دیکھ لینا کہ اگر 25 سال کا مرد ہو، لڑکا ہو، اور اس سے کہا جائے کہ تم 35 سال کی یا 30 سال کی عمر کی لڑکی سے شادی کر لو، خاتون سے شادی کر لو، تو وہ تھوڑا سا ہچکچائے گا، اس کے ماں باپ نہیں مانیں گے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھ سے چھوٹی عمر کی ہو، ٹھیک ہے نا، اور پھر شہزادی بھی ہو، یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام نے 25 سال کی عمر میں ناظرین مطلقہ ہے، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خاتون اول، ان سے شادی فرمائی۔ اچھا، پھر یہاں پر جو عورتوں کی محبت ڈالے جانے کے حوالے سے جو حدیث پاک ہے، یعنی آپ اپنی ذات اور فطرت کے اعتبار سے عورتوں اور خوشبو کی طرف مائل اور راغب نہ تھے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی محبت آپ کے دل میں ڈالی گئی تاکہ آپ خواتین سے نکاح فرمائیں اور آپ کی زندگی میں شوہر کا نمونہ موجود ہو۔ عورت کے نان نفقے کی ذمہ داری ہوتی کیا ہے، اس کی ادائیگی کیا ہوتی ہے، اور ان کے دیگر حقوق میں یعنی کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ کے افعال اور اعمال سنت ہوں، آپ کی خلوت ہو، اور نجی زندگی کے معاملات کو نقل کرنے کے لیے ایک سے زائد متعدد خواتین ہوں کہ جو اس کو جو ہے وہ نقل فرمائیں، اور امت تک آپ کی گھریلو زندگی کا جو انداز ہے وہ امت تک پہنچے اور نمونہ بن جائے۔ تو ناظرین و سامعین، یہاں پر ایک شادی کی جائے، اگرچہ اسلام 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے کنڈیشنلی، یہاں پر ایک نکاح کیا جائے، اس دور میں سنبھالنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حرم پاک میں 11 ازواج مطہرات تھی، اور وصال کے وقت 9 ازواج مطہرات تھی، لیکن ناظرین و سامعین، آپ کی زندگی، یہ خلوت کی زندگی، یہ ازدواجی زندگی آج تک تا قیامت نمونہ ہے، اور جو بھی بہترین شوہر بننا چاہتا ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پر، اس ناظرین جو ازواجی زندگی ہے، اس پر عمل کر کے، اس کی اتباع کر کے بہترین زندگی گزار سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام فطرت آدمیت اور خلقت انسانیت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ازواج مطہرات کے ساتھ بھی رہے، اور اپنے نفیس مزاج کے مطابق خوشبو بھی لگاتے تھے۔ آپ کا بدن اقدس خود خوشبودار تھا، آپ کے پسینہ اقدس سے مشک اور عنبر کی بہترین خوشبو آیا کرتی تھی، اس سے بڑھ کر کوئی خوشبو نہیں تھی، بلکہ میں کہوں گا ساری خوشبوئیں میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے پسینے کی خوشبو کا صدقہ ہے۔ لیکن امت کی تعلیم کے لیے آپ خوشبو لگایا کرتے تھے، اور آپ کی آنکھیں صرف نماز سے ٹھنڈی ہوتی تھیں جب آپ اپنے مولا سے مناجات فرماتے تھے، کرتے تھے۔ تو ناظرین، خوشبو لگانا کیا؟ پاکیزہ رہنا، یعنی اندرونی طور پر بھی تم وضو کر کے یا غسل کر کے پاکیزہ رہو، لیکن ظاہری طور پر بھی پاکیزگی اختیار کرو۔ یہ نہ ہو کہ کوئی آئے تو اسے بدبو آ جائے پسینے کی، وہ تھوڑا سا کراہت محسوس کرے، نہیں، تم اتنے پاکیزہ رہو کہ تمہارے ساتھ بیٹھنے والا تمہاری پاکیزگی کی، تمہاری صفائی ستھرائی کی گواہیاں دے۔